نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام طرح کی تعریف و صفات اللہ وحدہ شریک کے لیے تمام طرح کا مالکان اور بے شمار درود و سلام نازل اللہ کے آخر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے انسانوں کو اور بہت سارے جناتوں کو پیدا کیا اور ان کی پہچان یہ بتلائی ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا لہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. کہ ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے دل ہے پر وہ سمجھتے نہیں. ان کے دل ہے، دل یہ ہے لیکن جو چیز سمجھنے کی ہے اس چیز کو وہ اس سے سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. ان کو آنکھیں دی ہے جو دیکھتی ہے لیکن جو چیز دیکھنے کی وہ اس کو دیکھتے نہیں. مطلب آنکھیں ہوتے ہوئے بھی وہ غفلت میں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. ان کو ہم نے کان دیے لیکن وہ سنتے نہیں، حق کو تسلیم نہیں کرتے. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ. یہ جانوروں جیسے ہیں. بل ہم اضل، بلکہ اس جانوروں سے بھی غافل ہیں. اولئک هم الغافلون. اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے، خواب غفلت کے اندر سوئے ہوئے. حضرات گرامی، انسانی زندگی میں روحانی اور جسمانی طور پر دل بڑی اہمیت رکھتا ہے. دل کو اللہ رب العزت نے بڑی اہمیت کا حامل بنایا ہے اور یہ دونوں ہی اعتبار سے یعنی انسان کا جسمانی طور پر اور روحانی طور پر دل کے اوپر منحصر ہے. اسی لیے میڈیکل سائنس میں دل کو جو اہمیت دی گئی ہے آسمانی قانون اور شریعت کے قانون میں، اللہ کے قانون میں، اللہ کی کتاب میں بھی وہی دل کو اہمیت دی گئی ہے. کتاب و سنت میں بار بار دل کا جائزہ لینے کی تلقین دی گئی ہے کہ بار بار دل کا کیا لیا جائے، جائزہ لیا جائے، اس کو دیکھا جائے، اس کو پرکھا جائے. ہمارا دل ہے یہ جن بیماریوں کی زد میں آتا ہے ان میں سے ایک بہت بڑی آفت جو ہے وہ ہے قسوت قلبی. سب سے بڑی آفت قسوت قلبی یعنی دل کا سخت ہو جانا، دل کا سخت ہو جانا، ہارڈ ہو جانا. اور یہ بہت بڑا مرض ہے، بہت بڑی بیماری ہے جس میں آج اکثریت انسانیت کی جو ہے اس کے دلدل کے اندر ڈوبی ہوئی. اس میں قسوت قلبی یعنی دل ان کا سخت ہو گیا. یہ ایک بہت بڑا روگ ہے اور یہ اتنی بڑی بیماری ہے. اور جو لوگ اس میں مبتلا ہے اللہ نے ان کے لیے قرآن میں ہلاکت کی، وعید کی، ویل کی، بربادی کی وعید سنائی ہے اور کہا ہے فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ. کہ ویل ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ اللہ کا ذکر جن کے سامنے ہوتا ہے اور ان کے دل ایسے سخت ہے کہ اس نصیحت کا ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ نصیحت ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتی. یعنی اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام، اس کے نبی کی احادیث پڑھی جائے اور دلوں کے اوپر اثر نہ ہو. اور ایسوں کے لیے اللہ نے ویل نامی جہنم کی وعید سنائی کہ خبردار ہو جاؤ، یہ ٹھکانہ ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ گزشتہ قوموں کے جو امراض ہے، جو مرض ہے، ان میں سب سے بڑا جو مرض ہے وہ یہ تھا کہ اجتماعی اور قومی سطح پر ان کے دل جو ہے سخت ہو چکے تھے، ان کے دل سخت ہو چکے تھے.
اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان یہود و نصارہ کو جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، اہل ایمان کو جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا سورہ حدید کے اندر کہ کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ آسمان سے جو وحی نازل ہو رہی ہے ان کو سن کر ان کے دل بسیج جائے، نرم پڑ جائے، اور اہل ایمان کو چاہیے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے کہ جن پر لمبی مدت گزر گئی، نتیجے میں ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے زیادہ تر کیا تھے؟ فاسق تھے، ان میں سے زیادہ تر فاسق تھے۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہاں پر بتلایا اہل ایمان کو کہ کیا اہل ایمان کے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے کلام کو، اس کے ذکر کو، اس کی وحی کو، اس کے کتاب کو سن کر کیا ہو جائے؟ بسیج جائے۔ اور پھر پہلے کی قوم کا تذکرہ کیا کہ پہلے کی قوموں پر لمبی مدتیں گزر گئی، لمبی مدتیں گزر گئی، لیکن ان کے دلوں پر اللہ کے کلام کا، اللہ کے قرآن کا، اس کی کتاب کا اثر نہیں ہوا۔ یعنی وہ سنتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، وہ سنتے تھے لیکن دین کا کام نہیں کرتے تھے، وہ سنتے تھے لیکن دلوں کے اندر وہ چیز نہیں رکتی تھی، گناہ رک جاتا تھا لیکن نیکی نہیں رکتی تھی۔ کوئی اگر ہم سے کوئی غیبت کرتا، چغلی کرتا، وہ بات تو یہ 10 سال بعد بھی دماغ میں آئی تھی، اس وقت اس نے یہ بولا تھا، لیکن ہزاروں خطبہ ہم نے زندگی میں سن لیے، ایک بات بھی یاد نہیں رہتی کہ مولانا صاحب نے ایک حدیث پڑھی تھی، وہ حدیث کیا تھی؟ تو یہ کیا ہوا ہے؟ یہ دل سخت ہو گیا، اور یہ پہلے کی قوموں کے اندر بھی یہ والا مرض تھا، اور اس مرض کی وجہ سے وہ فاسق ہو۔ تو فاسق کا ٹھکانہ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ اہل کتاب کی جو اجتماعی بیماری تھی وہ بے ضمیری تھی، ان کے دلوں کا سخت ہو جانا تھا، اور ان کے دلوں کے سخت ہو جانے کی بنیاد پر وہ فاسق ہو گئے۔ طبی اعتبار سے بھی دل جب بیمار ہو جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں میڈیکل کے اندر، جب طبی اعتبار سے، میڈیکل سائنس، اس کے اندر اگر دل بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے کچھ سمٹمس ہوتے ہیں کہ بھئی ڈاکٹر رپورٹ دیکھتا ہے، اس کے بعد بولتا ہے کہ آپ کے دل کو یہ بیماری ہوئی ہے، اب وہ دل میں کون سی بیماری ہے وہ بتاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر روحانی اور مانوی اعتبار سے بھی اس سمٹم سے ہے، اور وہ سمٹمز ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے آپ کی آخرت کو بگاڑ رہی ہے، آپ کی زندگی کے اندر کتاب الہی سے آپ کو دور کر رہی ہے، تو وہ سمٹمز ہمیں اس کے اندر بھی جو ہے شریعت نے ہمیں بتلایا، اگر یہ سمٹمز ہے تو ہمیں پہچان جانا چاہیے کہ ہمیں یہ والی بیماری ہے، کہ ہمارے دل اب قرآن کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ہمارے دلوں کے اندر قرآن اب جذب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دل کیا ہو چکے؟ سیاہ ہو چکے، کالے ہو چکے، ہارڈ ہو چکے، سخت ہو چکے، وہ فسق و فجور کے اندر الجھ گئے، وہ دنیاوی معاملات کے اندر الجھ گئے، وہ دنیا کی رنگینیوں کے اندر الجھ گئے، ان کے اندر دنیا کی مال و دولت کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی کہ وہ دن بھر کمانے میں تو دن بھر لگاتے ہیں، صبح 10 سے لے کر رات کو 10، لیکن قرآن کے لیے 10 منٹ نکلتے ہیں نہیں نکلتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے کے لیے 10-15 منٹ نکلتے ہیں نہیں نکلتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان دلوں کے اندر قرآن اور حدیث کے لیے اب کوئی جگہ نہیں بچی۔ تو یہ سمجھ جائیے کہ وہ سمٹمس ہمارے اندر موجود ہے، اور ہمارے دل کیا ہو چکے ہیں؟ سخت ہو چکے ہیں، اور ہمارا دل جو ہے وہ قسوت قلبی کا شکار ہو گیا، یعنی دل جو ہے ہمارا سخت ہو گیا ہے۔ اب یہ سمٹم سے کیا ہے؟ مثال کے طور پر عبادت تو ہو رہی ہے لیکن لذت عبادت محسوس نہیں ہوتی، جو عبادت کی لذت ہے، جو محسوس ہونا چاہیے، وہ چیز محسوس نہیں ہو رہی۔ مسجد تک تو ہم آ رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز میں دل نہیں لگ رہا، من نہیں لگ رہا، من پہ اور لگ رہا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن 50 طرح کی باتیں ہیں، جو باتیں ابھی 5 منٹ پہلے نہیں تھی وہ باتیں کا بھائی نماز کے اندر ہے، نماز کے اندر ہمارا من نہیں لگ رہا ہے، سستی کی علامت ہے، کاہلی کی علامت ہے، کب نماز ختم ہوگی، یہ ساری چیزیں، یہ اس کا دوسرا سبب ہے۔ واعظ و نصیحت ہم سنتے ہیں، بہت سارا درس ہم سنتے ہیں، بہت سارے خطبہ ہم سنتے ہیں، بہت ساری دین کی باتیں ہم پڑھتے سنتے شیئر بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کا نہیں پڑھنا، قرآن ہے، موجود ہے، اور قرآن سے بڑا کوئی معجزہ نہیں اس کائنات کے اندر۔ آج تک جتنے معجزے ہوئے، جتنی نشانی ہوئی، سب سے بڑی نشانی اگر کوئی اللہ کی ہے تو قرآن مجید ہے۔ بتائیے کوئی اور نشانی ہو تو؟ کتنی ساری نشانیاں پہلے آ کر چلی گئی، بنی اسرائیل میں اللہ نے کتنی متعدد نشانیاں، ہر 2-4 دن میں ایک نشانی اللہ ان کو بتاتا تھا، معجزے ان کو بتاتا تھا، کیا نہیں ہوتا تھا ان کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ اور ہمارے پاس اتنی بڑی نشانی اللہ رب العزت کا، اتنا بڑا معجزہ، اور سب سے بھاری کلام، سب سے بھاری چیز کہ لاکھوں کتابیں اگر ایک طرف لگ دی جائے پلڑے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
چاہے سارے انسان مل کر اپنی ساری زندگیاں لگا دے اور سب ایکسپرٹ لگ جائے اور لکھنے لگ جائے جو جو ان کے تجربے زندگی کے جو جو ان کو یاد ہے، وہ بھی اس کی ایک لائن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سارے ایکسپرٹ اگر دنیا کے لگے، وہ کتاب آج ہمارے پاس موجود ہے رکھی ہوئی، لیکن ہم اس کو پڑھتے نہیں، اور اگر سنتے بھی ہے، پڑھتے بھی ہے، بولتے بھی ہے تو عمل نہیں کرتے، زندگی کے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو یہ دل کی سختی کا ایک بہت بڑا مرض ہے، اور یہ سبب ہے کہ ہمارا دل کیا ہو چکا ہے، سمٹم ہے کہ ہمارا دل سخت ہو چکا ہے. اسی طریقے سے نیکی کرتے ہیں لیکن دل سے نہیں کرتے، گناہ کرتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد دل میں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی. گناہ کرنے کے بعد دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے ہو گیا اور جانے میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی استغفار نہیں، کوئی توبہ نہیں. اسی طریقے سے یتیم سے گزر رہے ہیں لیکن اس پر ترس نہیں آ رہا ہے، کسی بیوہ کو دیکھ رہا ہے اس کے حال سن رہا ہے لیکن اس کے اوپر رحم نہیں آ رہا ہے، کسی ضرورت مند کی ضرورت وہ سن رہا ہے لیکن اس کے اوپر ترس نہیں آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں کیا دل کو سخت ہو چکے تھے. یعنی ایک انسان لاکھوں کروڑوں روپے کہیں خرچ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن 10 روپے اس کے کسی کی مجبوری سن کر نہیں نکلتا. یہ دل سخت ہو چکے ہیں، سمٹمس ہے. اور اس طریقے سے اور بھی کئی سارے سمٹمس ہو سکتے ہیں. تو صرف ہم میں سے کسی کا قول ہے کہ جب بھی قرآن پڑھنے بیٹھو تو رویا کرو. اگر رونا نہیں آتا ہے تو پھر رونے کی کیفیت کو پیدا کرو. جب بھی قرآن پڑھنے بیٹھو تو رویا کرو، رونا نہیں آتا ہے تو رونے کی کیفیت کو پیدا کرو. اور اگر بات ایسی ہے کہ نہ تمہیں رونا آ رہا ہے نہ کیفیت پیدا کر پا رہے ہو تو پھر اللہ سے ایک نیا دل مانگو کیونکہ تمہارے پاس دل ہی نہیں. پھر اللہ سے ایک نیا دل مانگو کیونکہ تمہارے پاس اب دل بچا ہی نہیں. یعنی اللہ کے کلام کو سن کر جس دل میں کب کبھی تاریخ ہے، وہ کلام کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. کہ اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی پہاڑی کے اوپر نازل کر دیتے، کسی ٹھوس پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے، وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے، اس کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن آج ہمارے سامنے ہم قرآن کو پڑھتے لیکن کوئی اثر تو نہیں ہوتا. تو یہ پھر نیا دل مانگو. کیا بولتا ہوں سلف کے نیا دل کو اللہ سے مانگو. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج امت کی اکثریت اس مرض کے اندر ملوث ہے کہ دل سخت ہو چکے ہیں. اب ان کے اسباب کیا ہے، دل سخت کیوں ہوتے ہیں؟ پہلا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ گناہ اور معصیت. یعنی صبح گناہ میں، شام گناہ میں، مجلس گناہ میں، محفل گناہ میں، دوستی گناہ میں، صحبت گناہ میں، ساری چیزیں گناہ میں ہو رہی ہیں. تمام طرح سے انسان نے گناہوں کو پال رکھا ہے. اور پھر گناہ ایک انسان سے ہوتے ہیں، انسان خطا و نسیان کا مجموعہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے لیکن اس کے بعد توبہ استغفار بھی نہیں کرتے ہیں. یعنی اللہ سے توبہ کرنا بھی بھول جاتے ہیں. یعنی گناہ کرتے ہیں لیکن چھاتی چوڑی کر کے کرتے ہیں، سینہ تان کے کرتے ہیں. یعنی ہو گیا کوئی بات نہیں. یہ تکبر کبھی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے. اور مثال اللہ نے پیش کر دی قرآن مجید کے اندر. متعدد مقامات پر اللہ نے کئی قوموں کے تذکرہ کر دیے جن کی ہم جو ہے کہیں سے کہیں تک ہم ان کے نہیں لگتے، نہیں چلنا پھول. ایسی ایسی قوموں کو اللہ نے برباد اور تباہ کر دیا کہ اگر جن کا ایک ایک شخص بھی آ جائے تو لوگ ان کو خدا مان لیں. نعوذ باللہ. ایسے ایسے قوموں کو اللہ رب العزت نے ہلاک اور برباد کر دیا، ویل میں پہنچا دیا. تو پھر ہم گناہ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 سے 70 سے 100 مرتبہ توبہ استغفار کیا کرتے. اور آج ہم استغفار نہیں کرتے، توبہ کرنا اللہ سے بھول جاتے ہیں. تو گناہ اور معصیت جو ہے یہ جو ہے انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے، انسان کے دل کو گناہوں سے بھر دیتی ہے. رب تعالیٰ نے کہا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے گناہوں نے ان کے دلوں کو زنگ آلود کر دیا، زنگ آلود کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا نقطہ پڑ جاتا ہے. جب وہ توبہ کرتا ہے تو دھبا مٹ جاتا ہے. لیکن اگر وہ گناہوں پر اصرار کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتے چلا جاتا ہے تو دھبا جو ہے پورے دل کو کالا کر دیتا ہے، پورے دل کو، قلب و جگر کو مفلوج کر دیتا ہے. اور پھر وہ ایسے راستے پر چل پڑتا ہے جو ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے، جو آخرت اور دنیا دونوں کے اندر ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے. یعنی اس کا دل پھر پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے. ایک انسان گناہ کرتا ہے، ایک نقطہ ہوتا ہے، لیکن وہ توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس کی توبہ قبول کر کے اس نقطے کو مٹا دیتا ہے. لیکن جب پورا دل ہی شیعہ ہو گیا، پورا دل ہی کالا ہو گیا، گناہ کے اندر اتنا ملوث ہو گیا آدمی کہ اب اس کا من دین کے کام میں لگتا ہی نہیں. اللہ رب العزت نے آپ کو پیدا کیا. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
کہ خبردار دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملے گا. اگر اللہ کے ذکر سے ہمارے دلوں کو سکون نہیں ملتا, ہمارے دل بچے ہی نہیں, ہمارے دل وہ کیفیت میں اب رہے ہی نہیں کہ ہمارے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون نہیں ملتا. لیکن جہاں پر لاکھوں کروڑوں کی بات ہوئی سکون دلوں کو ملا, تو مطلب سکون کس سے ملا؟ قرآن سے ملا, کہ دنیا کے آلات سے ملا, اس فانی دنیا کی محبت سے ملا, مال و دولت کی محبت سے ملا. بتائیے, ملنا چاہیے یقیناً. مال و دولت کی انسان کے دل کے اندر محبت بھر دی گئی. قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ ہم نے انسان کے دل کے اندر مال کی محبت کو ڈال دیا, تو انسان ظاہر سی بات اس سے محبت کرے گا, اور اس کو اللہ نے ایک فتنہ, ایک آزمائش بھی بتایا. لیکن کیا قرآن کا نام سن کر, قرآن کو سن کر, اس کو پڑھ کر ہمارے دلوں کو لذتیں ملتی ہیں؟ کیا ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. تو مطلب یہ کہ ہم نے صرف اور صرف دنیا کو محبت کا ذریعہ بنایا, اور قرآن کو ہم نے محبت کا ذریعہ نہیں بنایا. ہم نے قرآن سے محبت نہیں کی, ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. اور یاد رکھیے کہ بہت سخت سوالات اس کے تعلق سے ہو جائیں گے کل قیامت کے دن. اللہ رب العزت پکڑ لے گا, تم نے قرآن کو کیسے چھوڑ دیا. اور قرآن نے اگر جس کے حق میں سفارش کر دی, وہ بچ کے نکل جائے گا. لیکن اگر جس کے خلاف ہی قرآن کھڑا ہو گیا, جس کے خلاف ہی قرآن حجت بن گیا, کہ بول دیا اللہ اس نے مجھے مہجور بنا رکھا تھا, مجھے چھوڑ رکھا تھا, مجھے نہیں پڑھتا تھا, مجھ پر عمل نہیں کرتا تھا, تو اس کا کیا ہوگا بتائیے آپ. کہ اللہ کی سب سے بڑی عظیم نشانی, سب سے بڑے معجزے نہ آ اگر آپ کے خلاف گواہی دے دی, تو پھر ہمارا کیا بنے گا, کون بچا ہے. تو اسی لیے قرآن مجید کو ہم جو ہے مضبوطی سے تھام کر چلے, اور دلوں کے اندر جب ہم اللہ کے ذکر کو نافذ کریں گے, اللہ کے ذکر کو کریں گے, تو دلوں سے گناہ کے جو دھبے ہیں یہ ہٹتے چلے جائیں گے. اسی طریقے سے دوسرا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ غفلت. ایک انسان آج غفلت میں پڑا ہوا ہے, وہ غفلت کی نیند میں سو گیا ہے. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں, عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. ہم پیدا کس لیے ہوئے, ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ کیا صرف کھانے کے لیے ہمیں پیدا کیا؟ کیا ہمیں صرف گھومنے پھرنے کے لیے پیدا کیا؟ کیا صرف ہمیں بزنس کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کیا؟ کیا ہمیں صرف تجارت کے لیے پیدا کیا؟ یا پھر اللہ رب العزت نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا, اس کی لذتیں لینے کے لیے پیدا کیا, اس کی جنت کو طلب کرنے کے لیے پیدا کیا؟ بتائیے کس لیے پیدا کیا؟ اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ اللہ نے ہمیں عبادتوں کے لیے پیدا کیا, کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادتیں کریں. مقصد حیات پر نظر نہ ہو. اگر مقصد حیات پر نظر نہ ہو تو سمجھ جائیے کہ اب دل جو ہے وہ سخت ہو چکے ہیں, کہ اب ہماری نظر اللہ رب العزت نے جو ہمیں بھیجا تھا, جس مقصد کے لیے بھیجا تھا, اس مقصد پر ہماری نظر نہیں. کہ یہ زندگی کی امانت یہ کس لیے, یہ سانسوں کا سفر کس لیے ہے, ہماری منزل کیا ہے, اور اس فانی عمر کی حقیقت کیا ہے. اگر ایک انسان ان سب چیزوں کو جان لے تو سب زیرو ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ایک دن آئے گا کہ سب سمیٹ دے گا اللہ رب العزت, لیکن انسان کے اعمال باقی رہیں گے. اس کے دل کے اندر جو اعمال بسے ہوئے وہ اعمال باقی رہیں گے. انسان کا دل اگر سخت ہو گیا تو کل اس کا حساب بھی اس کے تعلق سے اسی طریقے سے ہوگا. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, کہ لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے. لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے. یعنی قیامت, یہ وہ قوم ہے, یہ وہ امت ہے کہ جس سے قیامت جڑی ہوئی ہے. یہ وہ قوم, وہ امت ہے کہ جس سے قیامت بالکل قریب ہے, اور اس کے باوجود یہ غفلت کے اندر پڑی ہوئی ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے اللہ رب العزت سے اعراض کرتے ہیں, کہ اللہ سے اعراض کر رہے ہیں, اور اس کے باوجود ان کی آنکھیں نہیں کھلتی. تو وہی الہی کو یہ غفلت کی حالت میں سنتے ہیں. عام طور پر لوگ اس وقت سمجھتے ہیں, اس وقت لوگوں کی آنکھیں کھلتی ہے جب اللہ کے عذاب کو دیکھ لیتے ہیں, یا اللہ کے عذاب کا کوئی ٹکڑا ان کے اوپر آ جاتا ہے, یا پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پر برستا ہے, یا پھر موت کا فرشتہ آ کر ان کی کہانی پر دستک دے دیتا ہے. موت کا فرشتہ آ کر ان کو پکڑ کر جھنجھوڑ دیتا ہے. اس وقت جا کر انسان کی آنکھیں کھلتی ہے, اس وقت جا کر انسان بیدار ہو جاتا ہے. انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہے, پھر وہ اللہ رب العزت سے کہتا ہے, تڑپ کر کہتا ہے رب ارجعون رب ارجعون, کہ اللہ ایک موقع اور دے دے, ایک موقع اور دے دے, چھوڑ دیں مجھے, جانے دے زندگی کے اندر. کہتا ہے کہ لعلی آمن صالحا فیما ترکت, چھوڑی ہوئی دنیا میں کچھ عمل کر کے آ جاؤں, جو میں نے دنیا مجھ سے ترک ہو گئی, اللہ میں کچھ عمل کر کے آ جاتا ہوں. پھر اللہ رب العزت کہتا ہے اللہ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, کہ اب تجھے کوئی موقع ملنے والا نہیں ہے, اب تجھے کوئی موقع نہیں ملے گا. تو انسان کی آنکھیں کب کھلتی ہے؟ جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے,
کوئی عذاب کا ٹکڑا آ جاتا ہے یا پھر ڈائریکٹ موت کا فرشتہ ہی اس کے سامنے آ جاتا ہے. اور یہ کنڈیشن ہمیں سب کو فیس کرنی ہے. لہٰذا ہوشیار انسان وہ ہے جو عذاب کا کوڑا برسنے سے پہلے بیدار ہو جائے اور دین کے کاموں کے اندر لگ جائے, دین کے کاموں میں وہ وقت دے. تیسرا جو سبب ہے وہ یہ ہے دل کے سخت ہونے کا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنا اور اس سے عبرت نہیں پکڑنا. یعنی اللہ رب العزت اپنی نشانیاں بتلاتا ہے, اس کے باوجود انسان ان سے سبق نہیں پکڑتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل سخت ہو گئے. آپ دیکھیے کہ جب اگر جس نے کورونا سے جو ابھی گیا, کتنا لمبا وقفہ تھا, کتنے لمبے وقفے تک وہ بیماری چلی, آس پڑوس سے خبریں آ رہی تھی کہ آج فلاں مر گیا, آج فلاں مر گیا, آج فلاں مر گیا. لوگ روتے تھے گھروں کے اندر. نمازیں 5 وقت کی ہو رہی تھی, 10-10 اذانیں تک چھتوں کے اوپر دی جا رہی تھی. لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ جب سب کچھ ختم ہو گیا, سب کچھ فنش ہو گیا, سب عام زندگی میں آ گئے, وہ تمام چیزیں بھول گئے کہ جو انسان اتنے بڑے اللہ رب العزت کے اتنے بڑی جو ہے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر جو ہے قہر بھیجا, اور وہ ہمیں سمجھانے کے لیے, ہمیں بتلانے کے لیے کہ دیکھو اللہ کی قدرت ہے. اللہ رب العزت نے اتنی بڑی نشانی بھیجی, اتنی بڑی بیماری بھیجی, اتنی بڑی وبا بھیجی, اور ایک لمبے مدے تک اس کو چلایا کہ ہم بے بس ہو گئے. سپر پاورز دنیا کی جتنے سارے آلات, سائنسی آلات, جو بھی جتنے بھی یہ لگا سکتے پاورز, سب لگا لی, کچھ نہیں کر سکے. کیا ہوا؟ سب بند کرنا پڑا اور ایک انسان بے بس گھر کے اندر پڑ گیا. ایک انسان کچھ نہیں کر پایا. بڑی بڑی پاورز اس وقت ختم ہو گئی. اس وقت اللہ رب العزت نے احساس دلایا, یہ بتایا کہ دیکھو تمہاری اوقات کیا, تمہاری حیثیت کیا. اور اس کے باوجود جو انسان اگر اس لمبے عرصے سے اگر سبق نہ لے سکے تو پھر وہ کسی چیز سے سبق نہیں لے سکتا. اگر کوئی انسان اس وبا سے نہ سدھر سکے تو پھر وہ کسی اور چیز سے سدھر نہیں سکتا. کہ جس نے یہ ساری چیزیں دیکھی, اپنے سامنے اس نے موتوں کو دیکھا, جو کروڑوں پتی تھے, اربوں پتی تھے, خرب پتی تھے, ان تمام کی لاشیں اس نے اپنے سامنے دیکھی کہ کس طریقے سے بلڈوزر سے اٹھا کر اس کو ڈالا جا رہا. اس کے باوجود اس نے اس سے سبق نہیں لیا. تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنا اور اس سے عبرت نہیں پکڑنا. قوم بنو اسرائیل کا جو دل سخت ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے متعدد معجزات اور نشانیاں دکھلائی, اور ایسی ایسی نشانیاں دکھلائی کہ اللہ رب العزت نے مطلب جو ہے ان کو ایسی ایسی نشانیاں دکھلائی کہ ہر 2 سے 4 دن کے اندر اللہ رب العزت ان کو بڑے بڑے معجزات دکھا رہا تھا. اور ایسی نشانیاں دکھلائی کہ ایک مرتبہ قوم بنو اسرائیل کھڑی ہوئی ہے, ان کے سامنے ایک شخص کی لاش پڑی. اب پتہ نہیں کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے, اس کو مارا کس نے ہے. قاتل کا کوئی پتہ نہیں, مقتول سامنے پڑا. سب پوچھ رہے کس نے قتل. اللہ رب العزت نے اس کو اٹھایا, جو مردہ تھا, جو مر چکا تھا, جو مقتول تھا, جو مرڈر ہو گیا تھا. اللہ رب العزت نے اس کو اٹھایا, اٹھ کے اس نے تمام مجموعے کے سامنے بتایا کہ مجھے فلاں شخص نے قتل کیا. پھر اللہ رب العزت نے اسے واپس سنبھالا. اتنے بڑے بڑے معجزے اللہ رب العزت نے, کتنے معجزے جو ہے بنو اسرائیل کے بیان کیے ہیں. بنو اسرائیل کو اللہ نے کئی سارے معجزے بتلائے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ نافرمانی پر اڑی رہے, نافرمانی پر اڑی رہے. آج بھی ایک انسان معجزات دیکھتا ہے, حادثات دیکھتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ سبق ان سے حاصل نہیں کرتا. اللہ قوم بنو اسرائیل کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. کہ تمہارے دل ایسے سخت ہو گئے گویا کہ وہ پتھر ہے, یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. تمہارے دل ایسے سخت ہو گئے کہ گویا کہ وہ پتھر ہے, یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اور تمہیں کبھی رونا نہیں آتا, لیکن پتھروں سے بھی پانی بہہ پڑتا ہے. اور کتنے پتھر ایسے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے, اور کتنے پتھر ایسے ہیں کہ اللہ کے خوف سے اپنی جگہ سے لڑک جاتے ہیں. یہاں پر پتھروں کے سے پانی نکل جاتا ہے, لیکن انسان کی آنکھ سے پانی نہیں نکلتا. اور یہی تذکرہ اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کی قوم کا کیا کہ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا. یعنی پتھر رو دیتے ہیں لیکن انسان نہیں روتا. اور یہاں پر اللہ رب العزت نے کیا تذکرہ کیا کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے, تو پہاڑ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. صرف نازل ہونے کی خبر کو سن کر وہ ریزہ ہو جاتا. نازل ہو جانا ایک الگ بات ہے, نازل ہونے کی خبر سن کر وہ ریزہ ہو جاتا. اور آج ایک انسان قرآن کو پڑھ رہا, اس کے باوجود اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا, بلکہ اس کو پٹاخ سے بند کر کے وہ جانا رہتا کہ میں اب جلدی سے نکلوں, مجھے فلاں کام کرنا, فلاں کام کرنا, وقت نہیں دیتا. تو جو اجتماعی سطح پر بنی اسرائیل کے دل سخت ہوئے, ان کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ معجزات کو وہ روزانہ دیکھتے تھے, لیکن ان سے عبرت نہیں حاصل کرتے تھے. عبرت اگر انسان حاصل کرے گا تو وہ اس کا دل نرم ہو جائے گا. چوتھا جو سبب ہے وہ یہ ہے
کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھلانا. زندگی کے مشکل وقت میں، مشکل گھڑی میں جب ایک انسان پریشانی کے اندر پڑتا ہے، جب مصیبت کے اندر پڑتا ہے، جب اس کے اوپر عذاب آتا ہے، جب وہ چاروں طرف سے بے بس ہو جاتا ہے، پھر اس کو صرف ایک ہی گھر نظر آتا ہے، وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے. وہ اللہ رب العزت سے دعائیں کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت سے وعدے کرتا ہے، وعدے مرادے کرتا ہے. بولتا ہے اللہ رب العزت تو مجھے مال دے، تو مجھے مال دے، میں تیری راہ کے اندر خرچ کروں گا. تو مجھے اس مصیبت سے نکال دے، میں فلاں کام کروں گا. تو مجھے فلاں پریشانی سے نکال دے، میں زندگی بھر صرف تیرا مطیع اور فرما بردار بن کر رہوں گا. کیا وعدے ہم نہیں کرتے؟ جب مصیبت میں پڑتے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آتے، سر جھکا کر رو رو کر یہ دعائیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے مطلب کے لیے. پھر ہم دعائیں کرتے، اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے. اگر اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو انسان پورا کرنا نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے. اللہ نے یہود و نصارہ کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑنے کے سبب ہم نے ان پر لعنتیں برسائی اور ان اہل کتاب کے دلوں کو ہم نے سخت کر ڈالا. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ غریب ہوتے ہیں، نادار ہوتے ہیں، اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر اللہ رب العزت سے وعدے کرتے ہیں، مرادیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں لئن آتانا من فضلہ لنصدقن، کہ اللہ اگر تو مال میں، بزنس میں برکت دے گا تو خوب صدقہ کریں گے. تو مجھے مال و دولت عطا کرے گا تو خوب صدقہ کریں گے، اور تیرے راستے میں وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم جو ہے صرف صالحین کے اندر سے ہو جائیں گے، یعنی ہم نیکوکاروں، پرہیزگاروں، متقیوں کے اندر سے ہو جائیں گے. یہ وعدے وہ کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ رب العزت اپنے فضل سے انہیں نواز دیتا ہے، انہیں مال و دولت عطا کر دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے وعدوں کو بھلا دیتے ہیں. وہ اپنے وعدوں کو بھلا دیتے ہیں جو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ اللہ ہم تیری راہ کے اندر صدقہ کریں گے، خرچ کریں گے. لیکن پھر جب اللہ رب العزت اپنے فضل سے ان کو مال عطا کر دیتا ہے، وہ اپنے وعدوں کو بھلا دیتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ ہم دعائیں نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت فلاں شخص سے اتنا خرچ تیری راہ کے اندر کرتا ہے تو مجھے بھی عطا کر مال، میں بھی کھو. یا پھر ہمارے دل کے اندر ایک سوچ ہوتی ہے، من کے اندر ایک سوچ ہوتی ہے کہ اللہ تو مجھے اتنے لاکھ دے دے، میں اتنے لاکھ تیری راہ کے اندر لگا دوں. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کئی سارے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے اور کرنا بھی چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ جب ایک انسان کو مال ملتا ہے تو اس مال کی محبت بھاری پڑ جاتی ہے ان وعدوں کے اوپر، اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کی راہ کے اندر وہ خرچ نہیں کرتا. تو اللہ رب العزت کہتا ہے فَأَعْقَابَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. تو اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کی سزا یوں دیتا ہے کہ اللہ ان کے دلوں کو نفاق کے روگ میں مبتلا کر دیتا ہے. جو یہ وعدے کرتے ہیں، وعدے پورے نہیں کرتے، اللہ رب العزت ان کے دلوں کو نفاق کے روگ میں مبتلا کر دیتا ہے، اور وہ اس دن تک اس روگ میں ملوث رہتے ہیں کہ جس دن وہ پلٹ کر اللہ رب العزت کے پاس نہ چلے. یہ ان کی سزا ہے کہ جس دن وہ پلٹ کر اللہ رب العزت کے سامنے نہ حاضر ہو جائے، اس وقت تک وہ نفاق کی حالت میں. یعنی اللہ رب العزت ان سے توفیق چھین کہ کوئی بات نہیں، تو نے مجھ سے وعدہ کیا، تو نے وعدہ توڑا. تو نے کہا میں متقی پرہیزگار بنوں گا، تو متقی نہیں بنا. تو نے کہا میں عبادت کروں گا، تو نے عبادت نہیں کری. اب تو نفاق کی حالت میں ملوث ہو جائے. بما اخلف اللہ ما وعدوا وبما كانوا يكذبون، کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کی سزا ہے، اور دعاؤں میں اللہ سے جو جھوٹ بولتے تھے اس کی سزا ہے. اور آخری جو اس کے اندر سبب ہے وہ یہ ہے کہ تصور آخرت کا نہ ہونا. یعنی موت کو انسان بھول جائے، قبر کو انسان بھول جائے، حشر و نشر کو انسان بھول جائے. کتب احادیث میں آخرت کے حساب و کتاب کی جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں، جو تفسیرات بیان کی گئی ہے، انسانی دل اگر ان کو سنے گا تو پگھل جائے گا، لرزا جائے گا، بدن پہ کب تک کبھی تاریخ ہو جائے گی. جو انسان تصور آخرت و موت کو بھلا کر جیتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. یعنی وہ سن رہا ہے آخرت کے بارے میں، لیکن اس کے بعد بھی اس پر وہ اس کا دل نرم نہیں ہوتا. تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے انسان کا کہ جب وہ جو ہے موت کو اور آخرت کو بھلا دیتا ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا مختصر علاج یہ ہے کہ انسان اپنے سخت دل کو کثرت ذکر سے نرم کر سکتا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کی وہ جو بے قراری ہے ان کو قرار اگر ملے گا تو کس سے ملے گا؟ قرآن مجید سے ملے گا، اللہ کے ذکر سے ملے گا، اس کی دعاؤں سے ملے گا. اللہ رب العزت کا ذکر ہمیشہ اپنی زبانوں پر کریں، اس سے دعائیں مانگتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں. جو اذکار جو بتلائے ہیں ان اذکاروں کو ہم پڑھتے رہیں. اگر ہم جتنا اذکار پڑھیں گے اتنا زیادہ ہمارا دل نرم ہوگا. اور یہ بغیر دل کے دیکھیے انسان کا جو جسم ہے وہ پورا چلتا کس چیز سے؟ دل سے چلتا ہے. کہ انسان کے دل کے اندر اگر کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، تو وہ انسان کبھی بھی جنت کے راستے پر نہیں چل سکتا. لیکن جس دل کے اندر قرآن بسا ہوا ہے، جس دل کے اندر جو ہے محبتیں بسی ہوئی ہے، جس دل کے اندر خدمت خلق کا جذبہ بسا ہوا ہے،
جس دل کے اندر لوگوں کی ضرورتوں کو، لوگوں کی حاجتوں کو، لوگوں کی پریشانیوں کو، لوگوں کی تکلیفوں کو سمجھنے کی جو ہے گنجائش بچی ہوئی ہے، وہ دل جو ہے دل ہوتا ہے نرم، اور وہ دل جنت کے راستے پر ہوتا ہے. کیونکہ دل سخت ہو گیا، انسان کا دل جو ہے اس کو اس طرف لے جاتا ہے جس طرف انسان گناہ کی طرف جاتا ہے. تو انسان کو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے کہ اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے ذکر و اذکار زیادہ. دوسرا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ واعظ و نصیحت کی مجلسوں میں حاضری دینا. یعنی انسان جب بھی یہ سوچے کہ مجھے اب دل نرم کرنا ہے، جہاں پر واعظ و نصیحت کی مجلسیں ہوتی ہیں، جہاں پر نیک لوگ بیٹھتے ہیں، جہاں پر دین کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں پر قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اس جگہ پر جمع ہو، اور اس جگہ پر جمع ہو کر وہاں پر بات چیت کریں، وہاں پر بیٹھے ان باتوں کو سنیں. کوئی عالم صاحب درس دے رہا، وہاں پر جا کر ان کے درس کو سنیں، ان کی باتوں کو سنیں، اور صحبت ایسی پالے کہ اس کو وہ جنت کی طرف لے کر جائے. کیونکہ کل قیامت کے دن ایک انسان اپنے دوست کے دن پر ہوگا، اور اس سے جو ہے اس کے دوست کے دن، مطلب جو ایک انسان جو ہوتا ہے وہ جب دوست اس کے دن پر ہوتا ہے اسی دن پر انسان ہوتا ہے، اور اسی دن کے حساب سے اس کا حساب و کتاب دیا جاتا ہے. یعنی جو صحبت ہوتی ہے اس کا اثر ایک انسان کے اندر آتا ہے، یہ 100% آتا ہے. اگر کوئی انسان بولتا ہے کہ صحبت کا اثر نہیں آتا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والی حدیث کو جھوٹ بولتا ہے، کہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ انسان اپنے دوست کے دن پر ہوتا ہے، کہ جس دن پر اس کا دوست ہوتا ہے اسی دن پر ہوتا ہے. تو دوستی کی جو مثال ہے یہ بہت بڑی مثال ہے، بہت عظیم مثال ہے. اس لیے دوستی ایسی پالیں، ایسی رکھیں کہ جو دیندار ہو، جو متقی اور پرہیزگار ہو. ایسا نہیں کہ ہم اسی کے ساتھ صبح اٹھ رہے صبح بیٹھ رہے تو ہماری جو ہے صبح بھی گناہ میں ہوگی، شام بھی گناہ میں ہوگی، دن بھی گناہ میں ہوگا، رات بھی گناہ میں ہوگی، ہماری مجلسیں بھی گناہ میں ہوگی، ہماری محفلیں بھی گناہ میں ہوگی، ہماری دوستیاں بھی گناہ میں ہوگی، ساری چیزیں گناہ میں چلی جائیں. لیکن جب ایک انسان اللہ کو دوست بناتا ہے، اس کے قرآن سے دوستی کرتا ہے، اس کے قرآن سے قربت حاصل کرتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ دین پر آ جاتا ہے. تو اسی لیے جہاں پر قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہو، ان مجلسوں کو اٹینڈ لگاؤ اور ان کے اندر جاؤ اور جا کر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنو تاکہ دل نرم ہو. اسی طریقے سے بیجا تکرار، بیجا بحث و مباحثہ، ان سے ہم بچیں، بیجا گفتگو سے بچیں. یعنی جہاں پر فضول میں کوئی مسئلہ نہیں، ادھر علم نہ ادھر علم، لیکن بحث دونوں طرف سے چل رہی ہے، بیجا تکرار چل رہی ہے، بیجا مباحثہ چل رہا ہے، بیجا کی گفتگو چل رہی ہے. ایسی گفتگوؤں سے اور ایسی گفت و شنید سے اور ایسی مجلسوں سے، ایسی بحث و تکرار سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. انسان کا دل ایسی مجلسوں سے مردہ ہو جاتا ہے. اور سنجیدہ اور شائستہ گفتگو، علمی گفتگو دل کو نرم کرتی ہے. کہ انسان علمی گفتگو کرے، سنجیدہ گفتگو کرے، شائستہ گفتگو کرے. اس لیے محدثین کرام احادیث و رکاق پڑھنے کو بہت پسند کرتے تھے. بڑے بڑے جتنے بھی محدث آپ دیکھیں گے وہ احادیث و رکاق پڑھا کرتے ہیں. کہ جب آپ کے دل میں کوئی سختی آئے، آپ کو نرمی چاہیے، بخاری کی کتاب کھولی اور کتاب کو پڑھ کر کھولیں. اور اس کے تعلق سے سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ ایک حدیث جس سے پڑھ کر میرا دل نرم ہو، قاضی شریح کے 100 فیصلوں سے وہ بہتر. یہ قاضی شریح کون ہے؟ قاضی شریح جو ہے یہ اسلامی تاریخ کی خلافت راشدہ کے بہت بڑے قاضی ہیں. یہ بڑے مشہور فیصلے انہوں نے کیے جو تاریخ کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انہوں نے ایسے ایسے فیصلے دیے ہیں کہ جو واقعی میں جن کے عدل و انصاف کی نظیر کوئی آس پیش نہیں کر سکتا. اور بے داغ ان کی جو ہے عدل و انصاف ہے. ان کا منصفانہ جو رویہ ہے وہ بے داغ ہے. اور محدث کیا بولتے ہیں کہ قاضی شریح جو کہ اسلامی تاریخ کے بہت بڑے قاضی ہیں، بہت بڑے حاکم ہیں، ان کے 100 فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ ایک فیصلہ کرنے میں آپ کو پتا ہے کتنا وقت لگتا ہے کہ دونوں طریقے سے فریقین ہیں، ادھر کا بھی فریق ہے ادھر بھی فریق ہے، دونوں اپنی بات رکھا، ان کے اندر انصاف کا فیصلہ اور وہ 100 فیصلے کرنے ہیں. 100 فیصلے ان سے بہتر کیا ہے؟ ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث جو پڑھ کر دل کو نرم کر دے. تو اب ذرا بتائیے کہ حدیث کی کتنی اہمیت اسلاف کے نزدیک. اور آج حدیثوں کو ہم نے معمولی لے لیا، یعنی خالی آئی بہت اچھی لگی، ادھر سے اٹھا کر ادھر شیئر کر دی، ادھر سے اٹھا کر ادھر شیئر کر دی، 50 حدیثیں ایک ساتھ اسٹیٹس پہ لگا دی. دوسرے دن پتا ہے کہ اسی جو حدیثیں لگی تھی اسی میں سے 4-5 پہ تو ہمارا عمل نہیں ہے. یعنی وہی کام کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا حقوق کرنا چاہیے لیکن لٹ لے کے باہر گلی کے کھڑے اور اسی کو مارنے کو بولے. تو یہ کیا چل رہا مسئلہ سب کہ جب تک ایک انسان
علم حاصل کرے گا، پڑھے گا، لیکن اس پر عمل نہیں کرے گا، اس کا دل نرم نہیں ہوگا. جب دل سخت ہوگا تو علم ہمارا سامنے ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہو سکتا. عمل کرنے کے لیے دلوں کو نرم کرنا پڑے گا، اور دل جو نرم ہوں گے وہ اللہ کے فضل سے ہوں گے، اور فضل جو محتاج ہے وہ اللہ رب العزت سے دعا ہے. یعنی کہ انسان دعائیں کرے گا اللہ رب العزت سے، جس طریقے سے پچھلے جمعہ خطبہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ قبولیت دعا کے واقعات، اور ایسے ایسے واقعات ہم نے دیکھے تھے کہ جس میں اللہ رب العزت نے کس طریقے سے دعائیں پہلے کے قبول کی لوگوں کی. تو جب تک ہم دعائیں اللہ رب العزت سے نہیں کریں گے اللہ دعا قبول نہیں کرے گا. اس کے فضل سے ہمارے دل نرم ہو سکتا ہے، اور دل اگر نرم نہیں ہے تو پھر ہم کتنا ہی علم حاصل کر لیں، کتنے بھی قرآن ہم پڑھ لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر اس کو جگہ نہیں ملے گی. ہمارا دل جو لگے گا وہ لگے گا دنیاوی آلات کے اندر، دنیاوی زندگی کے اندر، اس کی جو ہے دنیاوی مال و دولت کے اندر، اور اس کی رنگینیوں کے اندر. اس صرف کیا چاہیے؟ دنیا چاہیے، لیکن دین ہمیں نہیں چاہیے. تو یہ ہے آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.